وطن کے لیے تنخواہیں نہیں، ایمان لڑا کرتے ہیں۔ یہ ہے انوکھا غازی سپاہی مقبول حسین۔ 1965 کی جنگ کے دوران سپاہی مقبول حسین اور ان کی ٹیم کو ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ کشمیر میں بھارتی فوج کے اسلحہ ڈپو پر حملہ کر کے ڈپو کو تباہ کر دیں۔ مقبول حسین اور ان کے ساتھی مشن کے لیے روانہ ہوئے اور انتہائی بہادری سے دشمن کے اسلحہ ڈپو اور دیگر فوجی تنصیبات کو تباہ و برباد کر کے واپسی کی کمانڈ ملنے پر واپس اپنے بیس کی جانب روانہ ہوئے کہ راستے میں ہی سپاہی مقبول حسین دشمن کے فائر کی زد میں آ گئے اور موقع پر زخمی ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ بھارتی فوجیوں نے آپ کو دیکھ لیا اور گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو جنگی قیدیوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ مقبول حسین بھارت کو گہری چوٹ پہنچا چکے تھے۔ اس لیے بھارت نے انہیں جنگی قیدی کے طور پر ظاہر ہی نہیں کیا اور نہ ہی ان کا نام سامنے لایا گیا۔ گرفتار کیے جانے کے بعد انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ بھارتی فوج کشمیر میں ان کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد یہ جان چکی تھی کہ پاک فوج ہر طرح سے چوکس اور آس پاس ہی، اس لیے مقبول حسین سے معلومات کا حصول انتہائی ضروری تھا کہ جن سے مقبول حسین ایک بہترین پیشہ ور سپاہی ہونے کے سبب اچھی طرح واقف تھے، لیکن بھارتی اس بات سے واقف نہ تھے کہ سامنے موجود شخص کسی چٹان سے کم نہیں۔ سپاہی مقبول حسین کو آسان ہدف کے طور پر لیتے ہوئے بھارتی فوج نے ان سے فوجی معلومات کے حصول کا مطالبہ کیا، جسے وہ مسلسل ٹالتے رہے اور انکار کرتے رہے۔ پہل دشمن مار پیٹ کر انہیں مجبور کرتا رہا، مگر وہ چپ رہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دشمن کو احساس ہوا کہ یہ کسی معمولی خفت برداشت کا حامل سپاہی نہیں۔ اس لیے دشمن کے مظالم بھی انسانیت کو شرمانے کی حد تک جا پہنچے۔ انہیں مار مار کے لہو لہان کر دیا جاتا کہ فوجی معلومات دو کہ پاکستان میں فوجی ٹھکانے کہاں کہاں ہیں، لیکن سپاہی مقبول حسین کی زبان سے کبھی اس متعلق ایک لفظ بھی نہ سن پائے، سوائے اس کے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ حالانکہ مقبول حسین غلط ہی صحیح لیکن بول ضرور سکتا تھا، لیکن انہیں وطن کے متعلق جھوٹی معلومات بھی دشمن کو دینا گوارا نہ تھی۔ دوسری جانب مقبول حسین کے اہل خانہ اس امید پہ راہ دیکھتے رہے کہ شاید کبھی ان کی کوئی خبر آ جائے، لیکن ان کی زندگیوں میں ایسا نہ ہو سکا۔ بھارت میں درندوں کے صبر کا پیمانہ دن بدن لبریز ہوتا جا رہا تھا اور سپاہی مقبول حسین کو توڑنے کی نت نئے طریقے ڈھونڈے جاتے رہے۔ کبھی ان ڈرم میں ڈال کر لڑکایا جاتا اور ڈرم پر ڈنڈے برسائے جاتے، تو کبھی ان کے زخموں کو چوٹ پہنچا کر انہیں تازہ کیا جاتا اور ان پر نمک چھڑکا جاتا۔ انہیں کئی دن جگا کے رکھا جاتا اور کئی بار انہیں ایسی شرمناک سزائیں دی جاتی جو انسانیت کو شرما دیتی ہیں، جو کہ بتائے کی بھی ہمت نہیں۔ کھانے میں کچھ مرچیں بھر دی جاتی اور کبھی اینٹ اور لکڑی کا برادہ کھلایا جاتا۔ بھارتی فوجی اب اس دیوانے کے سامنے بے بس نظر آنے لگی تو ان کی ضد میں ایک بات کا اور اضافہ ہو گیا کہ پاکستان مرد آباد بولو، شاید جاں بخشی ہو جائے۔ انہیں کئی بار کہا گیا کہ صرف ایک بار پاکستان مرد آباد بول اور فوجی ٹھکانوں کی معلومات دے دو، پھر گھر بھیج دیں گے، لیکن یہ ان کی خوش فہمی تھی کہ شاید اس طرح وہ شیر سپاہی کو توڑ سکیں۔ پاکستان کو گالی دلوانا اب ایک ضد کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس دوران کئی بار جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوا، لیکن کسی بھی فہرست میں مقبول حسین کا نام سامنے نہیں آیا۔
1971 کی جنگ کے بعد جب دونوں ممالک کے درمیان فوجیوں کا تبادلہ ہوا تو امید کی جا رہی تھی کہ شاید آپ زندہ ہوں، لیکن آخر تک آپ کا نام سامنے نہیں آیا اور آپ کو مسنگ بلیوڈ کلڈ یعنی شہداء کی فہرست میں شامل کر لیا گیا اور پاک فوج اور ان کے خاندان کی طرف سے سپاہی مقبول حسین کا باب بند کر دیا گیا۔ دوسری طرف دشمن کے عقوبت خانے میں درد و کرب سے دل دہلا دینے والی چیخ و پکار اب بھی جاری و ساری تھی۔ خون میں لتھڑا اور کٹا پھٹا وجود ابھی کئی سالوں سے دشمن کے غض و غضب کا نشانہ بن رہا تھا۔ اب بات صرف ایک انا کی تھی کہ کیسے ایک شخص پوری فوج کو ہجڑا بنا کے ظلم سہ رہا تھا۔ ہر شخص اپنے طریقے سے تکلیف دینے میں مگن تھا۔ ظلم کرنے والے تھک گئے تھے لیکن ظلم سہنے والا نہ تھکا۔ بس ایک بار پاکستان مرد آباد کہہ دو اور وہ آنکھیں کھول کے ادموا سا ہو کر کہتا، پاکستان زندہ باد، اور پھر درد کی طویل لہر اس کے بدن کو گونج جاتی۔ 10 سال بیتے، 20 سال بیتے، پاک وطن کی خاطر عقوبتیں سہنے والا جاں باز واقف ہی نہ ہو سکا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میرا ملک کیسا ہوگا، آج کس مقام پہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ مقبول حسین کو ہزاروں افواہیں سنائی جاتی کہ پاکستان کا وجود نہیں رہا، پاکستان پہ بھارت نے قبضہ کر لیا، فلاں فلاں، لیکن سپاہی مقبول حسین کی زبان صرف پاکستان زندہ باد تک ہی محدود ہو گئی۔ اس بات نے دشمن کو اتنا حواس باختہ کیا کہ آسمان نے وہ ظلم دیکھا کہ ایک نہتے شخص کے جسم سے گوشت نوچا گیا، اس کے ناخن پلاس سے کھینچ لیے گئے، انہیں اذیت دے 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 کر ذہنی مریض بنا دیا گیا، ان کا جسم گرم سلاخوں سے داغا گیا، ان پہ کتے چھوڑے گئے جنہوں نے ان کی پنڈلیوں کا گوشت تک چبا لیا، انہیں کئی کئی دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، دن کو اذیت اور جاگنے کو رات۔ پاک وطن کی 1965 میں پیدا ہونے والی نسل جوان ہو کر خود ماں باپ بن گئے، لیکن کسی کو علم نہیں تھا کہ کہیں کوئی ہماری خاطر کئی دہائیوں سے اذیتیں سہ رہا ہے۔ دشمن مار مار کے تھک چکا، لیکن ایک بار بھی پاکستان مرد آباد نہ کہلوا سکے، یہاں تک کہ دانت تک کھینچ لیے گئے اور وہ عظیم سپاہی اپنے ہوش و حواس تک کھو بیٹھا اور مدہوش سا رہنے لگا۔ اس کی زبان پہ بس پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد رہتا۔ بالآخر دشمن کا حوصلہ جواب دے گیا اور آخر ایک دن پلاس سے ان کی زبان کھینچ کر حلق سے الگ کر دی گئی تاکہ کبھی اگر واپس